قرآن پاک نے کہا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی ہے نا، تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ مردوں کی اس کے اوپر فضیلت ہے۔ آپ یقین کر لیں بیسیکلی یہ فضیلت بھی ہے، لیکن اس میں مرد کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بڑھائی ہے۔ نان نفقہ کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ڈالی، باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی، سارے مشکل ترین جتنے بھی کام ہیں نا اللہ نے وہ مرد کے ذمہ ڈالے۔ شیطان عورت کے دل میں کیا بات ڈالتا ہے کہ عورت ایکویلٹی نہیں ہے۔ آج کل نان مسلم جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، ایکویلٹی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، فیمنزم کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ حالانکہ مرد کو جو فضیلت دی گئی ہے نا، وہ ذمہ داری کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے، اس کے اوپر محنت مشقت کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ مرد عورت کی نسبتاً بڑے بڑے غم، فکریں، تفکرات اور تکلیفیں اور مشکلات عورت کی نسبتاً وہ زیادہ دیکھتا ہے، اور اس کو باہر اپنی عزت کو نیلام کر کے آنا پڑتا ہے۔ وہ باہر کے دھکے کھاتا ہے، پتہ نہیں کن کن حالات سے وہ گزرتا ہے، اور اس میں سے 100 پرابلم میں سے ایک پرابلم صرف وہ کبھی گھر میں بتا دے گا۔ 99% لوگ اپنے باہر کے مسائل اپنی بیویوں کو، عورتوں کو نہیں بتاتے کہ یار ان کو بتانے سے ان کو بھی پریشان کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے مرد کو اس وجہ سے درجہ دیا۔ مردوں کو بھی اس بات کا بھی سمجھنا چاہیے۔ کچھ مرد ایسا سمجھتے ہیں کہ میرا درجہ زیادہ ہے تو وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، عورت کو مارتے ہیں، عورت کو ذلیل کرتے ہیں۔ ذلیل کرنے کا درجہ نہیں دیا گیا، مرد کو درجہ دیا گیا اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اور عورت کو جو حکم دیا گیا نا، عورت وہ حکم دیا ہے وہ فَإِذَا قَرَأْنَا، کہ اس کی تم نے جو ہے نا اپنے گھر میں تم نے جو ہے نا قرار پکڑنا ہے۔ عورت کو کہا کہ تم گھر میں ٹھہرو، تم قرار پکڑو، تم اپنے چادر چار دیواری کے اندر رہو، اپنی حدود کے اندر رہو، اپنی حیا اور پردے کے اندر رہو۔ اپنا جو مرد نے تمہیں ایک دائرہ کھینچ کر دیا نا، خامد نے تمہیں، کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، باہر نہیں جانا، اور اس مرد سے نہیں ملنا، اس رشتہ دار سے نہیں ملنا، یہ غلط، تو وہ ساری حدیں اسلام نے عورت کے لیے فکس کر دی ہیں۔ حتیٰ کہ اس کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر اپنے کسی بھی رشتہ دار کو ملنے چلی جائے۔ تو عورت کی بھی ذمہ داریاں یہ ہیں، جب عورت خامد کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرتی ہے تو خامد کا اپنی بیوی کے اوپر اعتبار، ٹرسٹ، بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عورت، میری بیوی میری بہت رسپیکٹ کرتی ہے۔ جس سے بات نہیں کرنی اس سے نہیں کرنی چاہیے۔ خامد بتاتا ہے کہ اس عورت کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سے بات کرنے سے میرا خامد ناراض ہوتا ہے، اس گھر جانے سے میرے خامد کو اچھا نہیں لگتا، اس کا فون سننا میرے خامد کو اچھا نہیں لگتا۔ تو آج کل کی عورتیں ان باتوں کو معمولی لیتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ ناراض ہوتا تو ہوتا رہے، یہ میں نے تو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ جب عورت اس طرح کرتی ہے تو پھر مرد بھی جو ہے نا دوسری طرف چل پڑتا ہے، پھر درمیان میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور دونوں نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا دونوں جو ہے نا خیر بھلائی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، رزق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، برکتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد اور انا کی وجہ سے۔ تو یہ ہن لباس لکم، ایک دوسرے کے ستر کو ڈھانکنا، یہ بظاہر تو لفظ اس میں لباس آیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنی ذمہ داریوں کے اندر رہیں۔ دونوں کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اسلام کی برکت سے جو ان کو جو ہے نا پابندیوں میں قید کیا، اس کے اندر اپنے آپ کو خوش رکھیں، تو پھر جو ہے نا یہ نظام زندگی چلتا ہے۔ ورنہ ایک دن میں اب 300 400 طلاقیں عدالتوں میں دائر ہوتی ہیں، خلا بہت زیادہ دائر ہو رہی ہے۔ پہلے سبز باغ دیکھ لیے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے تعلقات بن رہے ہیں، اور بے دریغ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے جب اس طریقے کی جو ہے نا شادی کی بنیاد جو ہے نا اسلامی اصولوں کے اوپر نہیں ہوتی، دنیاوی اور لالچ اور ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔